السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بعد نماز مغرب محرم الحرام کا چاند دکھ چکا ہے اور ہم لوگ محرم الحرام کے مہینے میں آج داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس مہینے میں داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ ان سب چیزوں سے، جو چیز ناجائز ہے ان سے دوری اختیار کرنا ہے، اور جو چیز حلال ہے، جو چیز مباح ہے، حلال اور مباح چیز کو اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اگر ماہ رمضان یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ربیع الاول شریف اور محرم الحرام کے مہینے کا روزہ رکھو۔ خود سرکار نے حکم دیا، اور اگر اب تو یہ حدیث پاک آپ نے سن لی، اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک پورا روزہ رکھیں، اور اگر پورے 10 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کم از کم 9 اور 10 یعنی کہ 9ویں اور 10ویں یہ 2 روزہ ضرور رکھیں۔ کیوں رکھیں؟ اس کے کیا فضائل ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا بے شمار فضائل ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا روزہ رکھنا ہے تو آپ حضرات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ربیع الاول شریف کا روزہ رکھیں، یا تو 1 سے لے کے پورا 12 ربیع الاول تک، یا کم از کم 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس مہینے میں کچھ لوگ جو جائز ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن جو ناجائز ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے جو جائز چیز ہے اسے اختیار کریں، اور جو ناجائز ہے اس سے بچیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، سینہ کو بھی یعنی سینہ پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، کالا کپڑے پہنتے ہیں۔ نہیں، یہ سب طریقہ ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے، اگر ہم لوگوں کو غم حسین منانا ہے تو سینہ کو بھی کر کے غم حسین نہیں منا سکتے ہیں، سر پیٹ کر یا سینہ پیٹ کر، ٹھیک ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اگر ہمیں غم حسین منانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی یاد میں ہم بھی بھوکا رہیں۔ امام حسین 7 تاریخ سے لے کر کے 10ویں محرم الحرام تک جب جنگ کر رہے تھے تو بھوکے پیاسے نڈھال تھے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کم سے کم 1 سے لے کے 10 محرم الحرام تک ان کی یاد میں روزہ رکھ کے غم منائیں، ٹھیک ہے، ان کی یاد میں جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں، ان کی یاد میں جو پیاسا ہے ان کو شربت پلائیں، ان کی یاد میں ننگوں کو کپڑا پہنائیں۔ جو امام حسین، جس سے ہم امام حسین خوش ہو، یہ سینہ کو بھی کرنا، ڈھول بجانا، تاشا بجانا، اس سے امام حسین خوش نہیں بلکہ اور ناراض ہو جاتے ہیں، خوش نہیں ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم لوگوں کو اس لغو کام سے بچنا چاہیے، حلال کام کے طرف رجوع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں کچھ لوگ جو ہے منتیں مانگتے ہیں، عجیب و غریب منت مانتے ہیں، اور منت ایسی منت مانے جس سے
جس سے ہمیں شریعت اسلام نے، جسے اسلام نے جائز قرار دیا ہے، وہ منتیں ماننا چاہیے، نہ کہ الٹا سیدھا، ٹھیک ہے، ایسا ویسا منت نہیں ماننا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ امام حسین کی یاد تو منائیں، لیکن حلال کام کر کے، جائز کام کر کے، ناجائز کام سے بچے رہیں۔ اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے محرم الحرام کے مہینے میں ننگے پیر چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، یا اور یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ننگے پیر چلا تھا۔ ارے ننگے پیر چلے یا نہ چلے اس سے کوئی بات یہ نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یہ چاہیے کہ امام حسین کو اگر خوش کرنا ہے، ان کے غم منانا ہے، تو وہ جائز چیز جو ہے وہ کرنا ہے، نہ کہ غلط سلط نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور بھی جیسے مثال کے طور پر آپ نے جو ہمارے ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں بیٹی کی ذات مقدس، میں تھوڑا سا اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی ذات، اگر کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو گئی تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے کہ مجھے تو بیٹا کی تمنا تھا، بیٹی کیسے ہو گئی؟ اور نہیں، یہ بہت ہی، دیکھیں جب اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں مہمان بھیجتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو بارش نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے، تو اب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اسکرین پہ، بیٹی کی ذات مقدس، بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ سے شروع نہ کرتا۔ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع ہوا ہے۔ کن کا سلسلہ؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت فاطمہ سے شروع ہوا ہے۔ تو اسی لیے بیٹی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹی رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ اس رحمت کو رحمت سے، پیار سے، محبت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب آپ کے گھروں میں، آپ کے دکان و مکان میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بیٹی کی تمنا رکھتے ہیں اسے بیٹی عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں اس طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔